السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ مریم کی آیت نمبر 16 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور ذکر کرو کتاب میں مریم علیہ السلام کا، اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا، جب وہ چلیں اپنے اہل سے مشرقی جانب، فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا، پس انہوں نے پکڑا یعنی بنا لیا انہوں نے ان سے پردہ، یعنی علیحدہ ہو گئیں، علیحدگی میں پردے میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرنی شروع کی۔ فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا، بس بھیجا ہم نے اس کی طرف جبریل علیہ السلام کو، روحنا اپنے روح کو، یعنی جبریل علیہ السلام کو، یہ روح القدس ان کا نام ہے۔ فتمثل لہا، پس وہ شکل بنا اس کے لیے، بشرا سویا، پورے آدمی کی۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، وہ کہنے لگیں کہ بے شک میں پناہ مانگتی ہوں رحمان کی تجھ سے، ان کنت، اگر تو ہے پرہیزگار۔ قال انما انا رسول ربک، جبریل علیہ السلام نے کہا کہ بے شک میں قاصد ہوں تیرے رب کی طرف سے، لأہب لک غلاما زکیا، تاکہ میں تجھے عطا کروں غلاما زکیا، لڑکا پاکیزہ، بچہ پاکیزہ۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، وہ کہنے لگیں کہ کیسے ہوگا میرے لیے بیٹا، ولم یمسسنی بشر، اور مجھے نہیں چھوا کسی بشر نے، کسی آدمی نے، اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ قال کذالک قال ربک هو علی ہین، مریم علیہ السلام کو فرشتے نے جواب دیا، کذالک، یعنی یہ تمہارا معاملہ اسی طرح سے ہے، کہا ہے تیرے رب نے، هو علی ہین، کہ ایسا کرنا مجھ پر آسان ہے، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور تاکہ میں بنا دوں اس بچے کو لوگوں کے لیے نشانی اور اپنی طرف سے رحمت، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور ہے اس معاملے کا فیصلہ کر دیا گیا۔ یہاں اس صورت میں بھی اور سورہ آل عمران میں بھی اللہ تعالیٰ نے سیدنا زکریا علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کا ذکر اکٹھا کیا ہے، یہاں بھی تو ان کے اکٹھا ذکر کی مناسبت یہ معلوم ہوتی ہے، ایک تو یہ رشتہ دار تھے، دوسرا یہ ہے کہ مریم علیہ السلام کی پرورش زکریا علیہ السلام نے کی، اور پھر یہ ہے کہ جس طرح مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے موسم پھل دیے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو بے موسم اولاد دی، یعنی اس طرح سے کئی قسم کی نسبتیں ہیں ان دونوں واقعات میں، جس لیے یہ دونوں یہاں بھی اور وہاں بھی اکٹھے ہیں۔ اور یہاں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جب مریم علیہ السلام بڑی ہو گئیں تو وہ پردے میں رہ کر اللہ کی عبادت کرنا شروع ہوئیں، تو ایک دن ایسے ہوا کہ ان کو ایک مرد نظر آیا جو دیکھنے میں یعنی اچھی شکل صورت کا تھا، بشراً سویا، یعنی اس میں کوئی نقص یا کوئی اس طرح کی چیز نہیں تھی، بلکہ ایک مکمل انسان تھا۔ تو سیدہ مریم علیہ السلام کی پاکیزگی اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہی اور کہا کہ اگر تم متقی ہو تو یہاں سے چلے جاؤ۔ تو اس نے آگے سے یہ جواب دیا کہ میں تیرے رب کا قاصد ہوں، میں فرشتہ ہوں، انسان نہیں ہوں۔ یہاں ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ سیدہ مریم علیہ السلام نبی نہیں تھی، یہ تو قرآن اور حدیث سے یہ چیز ثابت ہے کہ ان کے اوپر نبوت نہیں اتری، لیکن فرشتے کا ان سے ہم کلام ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ فرشتے انبیاء علیہ السلام کے علاوہ جہاں اللہ کا حکم ہو وہاں عام انسانوں سے بھی ہم کلام ہو جاتے ہیں، اور کبھی انسانی شکل میں اور کبھی ایک الہامی شکل میں، یعنی جس طرح الہام ہو جاتا ہے یا کوئی صرف آواز آ جاتی ہے۔ تو یہاں مریم علیہ السلام کو یہ فرشتے جو تھے جبرائیل علیہ السلام، یہ پوری شکل میں نظر آئے ہیں،
اور ان کا تقوی یہ تھا کہ وہ فوراً اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا شروع ہوئیں اور انہوں نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں آپ کے لیے ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری لے کر آیا ہوں، لِأَهَبَ لَكِ، تاکہ میں تجھے عطا کروں۔ یہاں عطا کرنے والا تو اللہ ہی ہے، چونکہ فرشتہ اللہ کا قاصد ہوتا ہے، اور قاصد بعض اوقات اس طرح سے لفظ استعمال کر لیتا ہے کہ یہ چیز میں آپ کو دینے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کو دے کر بھیجا گیا ہے اور یہ آگے دے رہا ہے۔ یعنی اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا اور جبریل علیہ السلام نے آگے مریم علیہ السلام کو یہ کہا کہ میں آپ کو ایک پاکیزہ بچہ دینا چاہتا ہوں۔ اور اس کی صورت کیا تھی کہ انہوں نے مریم علیہ السلام پر پھونک ماری، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حالت حمل میں کر دیا۔ آگے یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ مریم علیہ السلام نے اس بات پر جزا فضا کی اور کہنے لگیں کہ بچہ کیسے ہو سکتا ہے، نہ تو میں بدکار ہوں نہ میں شادی شدہ، تو دونوں صورتوں کے علاوہ بچے کی کون سی صورت ہو سکتی ہے کہ بچہ پیدا ہوگا؟ فرشتے نے یہ کہا کہ قال کذالک، یعنی آپ کا یہ فیصلہ اس معاملے کا ہو چکا ہے۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش یہ مریم علیہ السلام کی خواہش نہیں تھی، بلکہ یہ اللہ کا فیصلہ تھا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر انسان اس کو پسند کرے یا نہ کرے، چاہے اس کی مخالفت میں ساری دنیا ہی کیوں نہ اٹھ جائے، لیکن اللہ کا وہ فیصلہ حتمی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ انسان کی تخلیق کی 4 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو اللہ تعالیٰ نے یہ دکھائی کہ آدم علیہ السلام کا نہ باپ ہے نہ ماں، اور انسان کو پیدا کر دیا۔ دوسری صورت یہ تھی کہ سیدہ حوا یہ یعنی آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئیں، کہ اگر آدم علیہ السلام کو ان کا باپ کہا جائے تو پھر ماں نہیں ہے، اور اگر ماں کہا جائے تو باپ نہیں ہے، یعنی ایک انسان سے دوسرے ایک مرد سے ایک بچے کو پیدا کر دینا۔ تیسری صورت عام انسانوں کی تخلیق ہے، جو ماں اور باپ دونوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور چوتھی صورت یہ تھی کہ بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، کہ یعنی یہ چیز دکھانے کے لیے کہ اللہ کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے بھی جو کرتے ہیں کر لیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہاں یہ بتائی گئی وَرَحْمَةً مِنَّا، کہ یعنی یہ اللہ کی طرف سے رحمت تھی، کیونکہ انبیاء کا آنا یہ امت کے اوپر رحمت کی ہی علامت ہوتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنی معلومات اور اپنی معرفت انبیاء کے ذریعے سے کرواتے ہیں تاکہ لوگ جہنم سے بچ جائیں، اور لوگوں کے لیے یہ ایک عظیم نشانی تھے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور پھر اللہ کا یہ فیصلہ حتمی تھا کہ اس میں مریم علیہ السلام کو یا عیسیٰ علیہ السلام کو اختیار نہیں تھا کہ وہ اس فیصلے کو روک دیتی یا عیسیٰ علیہ السلام اپنی مرضی سے پیدا ہوتے، نہیں، انسان ان تمام معاملات میں بے اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، پس وہ حاملہ ہو گئی، پس وہ چلی اس بچے کے ساتھ یعنی اس حمل کے ساتھ دور کی جگہ پر، یعنی بعض کہتے ہیں کہ وہ بیت اللحم میں چلی گئی۔ یہاں اس چیز میں بھی کافی اختلاف ہے کہ کیا یہ حمل 9 ماہ کا تھا یا بہت جلدی معجزے کی طرح ہی تھا، تو اس چیز کا یقینی طور پر علم کہیں سے بھی حاصل نہیں ہوتا، نہ قرآن سے نہ حدیث سے، بس اللہ تعالیٰ نے جتنا بیان کیا ہے اتنا ہی ہے کہ وہ حاملہ ہوئیں اور وہ دور چلی گئیں۔ فَأَجَاهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، پس لے آئی اس کو درد کھجور کے تنے کی طرف، یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بیت اللحم کی طرف ہی گئی تھی، جو بیت المقدس سے تقریباً 8 کلومیٹر فاصلے پر ہے۔ تو یہاں جب ان کو تکلیف نے گھیر لیا اور بچے کی پیدائش کا وقت ہوا تو وہ ایک درخت کے تنے کی طرف آئیں۔ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اور وہ کہنے لگی کہ اے افسوس مجھ پر، میں اس سے پہلے مر جاتی اور میں ہوتی بھولی بھلائی، یعنی میں بھول چکی ہوتی، لوگ میرا تذکرہ بھی نہ کرتے تو یہ دن مجھے نہ دیکھنا پڑتا، کیونکہ وہ یہ سمجھتی تھیں کہ میں عبادت کے لیے مختص کی گئی ہوں، اور جب میں بچے کو لے کر قوم کے پاس جاؤں گی تو لوگوں کا رد عمل کیا ہوگا،
اس پر وہ انتہائی پریشان تھیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ کی طرف سے جو قدرت کا اظہار تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ جو ظاہر ہونے والا تھا اس کو نہیں جانتی تھی، کیونکہ اولیاء ہوں یا انبیاء یہ اللہ کی قدرتوں کے اس طرح کے مظہر کو پہلے نہیں سمجھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جب کوئی کسی بھی چیز کا اظہار کرتا ہے تو اس کے ظاہر ہونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ کام اس طرح سے ہو گیا۔ جس طرح ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 صحابی بیٹھے ہوئے تھے اور وہ علم سیکھتے رہے، پڑھتے پڑھاتے رہے، رات بھی بڑی اندھیری تھی، تو جب وہ گھروں کو لوٹے تو سخت سردی کی اندھیری رات تھی، ان کو راستے میں روشنی کی ضرورت تھی۔ مسجد سے باہر نکلے تو دیکھا کہ ان کے آگے ایک چراغ ہے، وہ اس چراغ کی روشنی میں چلتے گئے، کچھ دور جا کر دونوں کے راستے علیحدہ ہو گئے، تو اللہ کا کرنا ایسا تھا کہ چراغ بھی 2 ہو گئے اور دونوں کے راستے پر چل پڑے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ان لوگوں کو پہلے یہ خبر نہیں تھی کہ ایسا ہونے والا ہے، اگر ہوتی تو پھر ان کو راستے کے اندھیرے سے پریشان نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ پریشان تھے کہ راستے کے اندھیرے میں کیسے ہم پہنچیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں ان سے یہ معاملہ فرمایا۔ تو ایسے ہی مریم علیہ السلام چونکہ نبی نہیں تھیں، بلکہ معجزات کا تو نبیوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا، تو اس لیے یہ پریشان ہو گئیں اور کہنے لگیں کہ کاش کہ میں اس سے پہلے ہی مر چکی ہوتی اور بھول چکی ہوتی اور مجھے کسی کو یاد بھی نہ ہوتا۔ ان کی اس گھبراہٹ پر اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی، فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي، پس اس کو پکارا اس کے نیچے سے یہ کہ نہ غم کرو، قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا، تحقیق بنایا ہے تیرے رب نے تیرے نیچے چشمہ، یعنی ایسی حالت میں عورت کو کھانے اور پینے کے لیے کسی چیز کا مہیا ہونا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کا انتظام کیا۔ یہ ناداہا من تحتہا سے پتہ چلتا ہے کہ سیدہ مریم علیہ السلام پہاڑ پر تھیں، کیونکہ ڈھلان سے یہ آواز آئی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ آواز جبریل علیہ السلام کی ہی تھی، انہوں نے ہی کہا کہ غم نہ کرو، بلکہ دیکھو کہ پہاڑ کی ڈھلان کی طرف اللہ تعالیٰ نے چشمہ جاری کیا ہے، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور ہلاؤ یعنی جھنجھوڑو اپنی طرف کھجور کے تنے کو، تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، گرائے گا وہ تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں، یعنی کھجوریں گرائے گا، فَكُلِي وَاشْرَبِي، پس کھاؤ اور پیو، وَقَرِّي عَيْنًا، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو، یعنی کھجوریں کھاؤ، پانی پیو اور اپنی آنکھوں کو بچے کو دیکھ کر ٹھنڈا کرو۔ تو حکماء اور یعنی طب کے شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ایسی حالت میں عورت کے لیے کھجور ایک مفید پھل ہے، اور اس کی قوت کے لیے اور اس کی ولادت کے تمام مراحل کو حل کرنے کے لیے یہ ایک بہترین چیز ہے۔ یہاں ایک اور بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ کھجوروں کے اترنے کا موسم گرمی کا ہوتا ہے، سردی نہیں ہوتی، کھجوریں گرمیوں میں لگتی ہیں، سردیوں میں نہیں لگتی، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن سردیوں میں 25 دسمبر کو منایا جاتا ہے، تو یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ یہ دن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ہے ہی نہیں، جس طرح ہمارے مذہب کے لوگ معراج کا دن رات مناتے ہیں، حالانکہ معراج کی تاریخ کا پتہ نہیں کہ کون سی تاریخ تھی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن مناتے ہیں، حالانکہ اس میں بھی سراسر اختلاف ہے، اور زیادہ تر جو قول ہے جس پر اتفاق کیا جاتا ہے وہ 9 ربیع الاول کا ہے، بلکہ نبی علیہ السلام کی پیدائش بعض نے رمضان المبارک کے اندر ثابت بھی کی ہے، اور اسی طرح معراج بھی بعض نے رمضان میں اور بعض نے مختلف دوسرے اوقات میں ثابت کیا ہے، لیکن صرف یہ فنکشن کے طور پر اور اپنی خوش دلی کے لیے اور ایک ہلا گلا کرنے کے لیے یہ دن منائے جاتے ہیں۔ تقریباً جتنے بھی تہوار ہیں، انبیاء میں سے جتنے بھی نبیوں کی ولادت کے یا وفات کے دن منائے جاتے ہیں، تو ولادت کے خاص طور پر بالکل ہی غلط ہیں، کیونکہ نبی جب پیدا ہوتے ہیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کون ہے، جب وہ پل کے جوان ہوگا، نبوت ملے گی تو پتہ چلے گا کہ کیا یہ یعنی آنے والی شخصیت یہ نبی ہے۔ تو ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس آیت سے یہ کھلے طور پر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش یہ سردیوں میں نہیں ہوئی، گرمیوں میں ہوئی ہے۔ ویسے بھی آپ دیکھیں کہ
کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نقشہ کھینچا ہے فناداہا من تحتہا، کہ یعنی وہ ایک پہاڑ کے اوپر تھیں۔ سوچ سکتے ہیں ہم کہ سردی کا موسم ہو اور وہ بھی دسمبر کا، اور عورت اس حال میں کسی پہاڑ پر بغیر کسی تحفظ کے اتنا بڑا موقع کس طرح گزار سکتی ہے۔ عورت کو اس وقت میں ہیٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے بھی سردیوں میں ہر ایک کو سردی سے بچنے کے لیے انتظامات کی ضرورت ہوتی ہے، تو مریم علیہ السلام کھلے پہاڑ پر کس طرح تھیں؟ یہ بات بھی اس چیز کی دلیل بنتی ہے کہ گرمیوں میں تو ایسا ممکن ہو سکتا ہے لیکن سردیوں میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، یہ فرشتے نے یہ بات بھی کہی فَإِمَّا، پس اگر تو دیکھے انسانوں میں سے کسی کو بھی، یعنی کوئی بھی شخص آئے، فقولی، پس کہہ دو کہ بے شک میں نے نظر مانی ہے رحمان کے لیے صومن، روزے کی، فلن اکلم اليوم انسیا، بس ہرگز میں آج کسی انسان سے کلام نہیں کروں گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی شریعت میں خاموشی کا روزہ بھی رکھا جاتا تھا، لیکن ہماری شریعت میں اس چیز کو ختم کر دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو اسی طرح کھڑے دیکھا تو پوچھا کہ یہ کیوں کھڑا ہے، جو دھوپ میں کھڑا تھا؟ تو صحابہ نے بتایا کہ اس نے خاموشی کے روزے کی منت مانی ہے اور یہ نیت کی ہے کہ وہ بیٹھے گا نہیں، چھاؤں نہیں حاصل کرے گا، بلکہ کھڑا رہے گا اور روزہ رکھے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے کہو کہ یہ بات چیت کرے اور بیٹھ جائے اور چھاؤں میں آئے اور روزے کو پورا کرے۔ اسی طرح ایک اور خاتون تھیں صحابیہ، جن کے بھائی نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میری بہن نے یہ منت مانی ہے کہ وہ بیت المقدس کی طرف ننگے پاؤں اور بغیر دوپٹے کے سفر کرے گی۔ یعنی دوپٹے کے بغیر کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ انتہائی عاجزی اور انکساری۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہاری بہن کی مشقت کو کیا کرے گا؟ بہن سے کہو کہ وہ جوتا پہنے، سواری پر جائے، دوپٹہ اوڑھے اور جو بھی اس کی منت ہے اس کو پورا کرے۔ تو ہماری شریعت میں اس چیز کو ختم کر دیا گیا۔ اور یہاں ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ ہم میں سے یعنی ہمارے کچھ فرقے ایسے ہیں جن میں بعض لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے ایسے طریقوں سے عبادت کی ہے جو شریعت سے ثابت نہیں، مثلا 40 سال دریا میں کھڑے ہو کے، یا وہ اتنے سال سویا ہی نہیں، یا اس نے اتنے سال کھایا ہی نہیں۔ تو یہ ساری، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صحیح باتیں نہیں ہوتی۔ دوسرا، اگر کوئی شخص جہاں تک ممکن ہو کھڑا رہے تو اس کی یہ عبادت شریعت کے منافی ہے، اور یہ عبادت نہیں ہے بلکہ یہ نافرمانی ہے، کیونکہ شریعت نے جن طریقوں سے عبادت کرنے کا حکم دیا ہے انہی طریقوں سے کرنی چاہیے۔ بہرحال سیدہ مریم علیہ السلام سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر لے آئیں، فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، پس وہ لے آئیں اس کو اٹھا کر اپنی قوم کے پاس۔ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، تو لوگوں نے کہا کہ اے مریم علیہ السلام، تحقیق تو نے یہ کیا ہے بہت ہی جھوٹا کام۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، نہیں تھا تیرا باپ برا آدمی، وما کانت امک بغیہ، اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی، یعنی تیرے ماں باپ تو بڑے نیک تھے، باسعادت تھے، تو تم نے یہ کام کیا کیا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ یہاں اخت ہارون کہنا، اس کے مختلف معنی ہیں۔ بعض نے تو یہ کہا ہے کہ سیدنا ہارون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، انہی کی شہرت کی وجہ سے ان کو اخت ہارون کہا گیا، کیونکہ یہ ان کا خاندان بھی ان کے ساتھ متعلق تھا۔ تمام انبیاء علیہم السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے فرزند محترم سیدنا اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے آئے ہیں، تو اس لحاظ سے بعض نے یہ کہا ہے کہ ان کا مریم علیہ السلام کا رشتہ ہارون علیہ السلام کے ساتھ اخوت کا ہی تھا، اور بعد میں یہ کہا ہے کہ ان کے اپنے بھائی ہارون تھے جو نیکی اور صلاحیت کی وجہ سے اپنے مشہور تھے اور ضرب المثل تھے، تو اس وجہ سے قوم نے ان کو کہا کہ اے ہارون کی بہن، کہ نہ تیرا باپ برا تھا اور نہ ہی تیری ماں ایسی بدکاری کرنے والی تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے پہلے ہی ان کو کہہ دیا تھا کہ آپ نے کسی سے کلام نہیں کرنی، اس لیے انہوں نے کوئی بات کا جواب نہیں دیا بلکہ اشارہ کیا۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، سیدہ مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، لوگ کہنے لگے كَيْفَ نُكَلِّمُ، ہم سے کیسے بات کرے گا وہ بچہ جو ابھی گود میں ہے، صبیہ کا معنی بچہ۔ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ، کہا عیسیٰ علیہ السلام نے کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے۔ یہاں یہ بات ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اتنی چھوٹی عمر میں بات کی ہے جبکہ بچے کا بات کرنا ممکن ہی نہیں ہوتا، یعنی چند گھنٹوں کا یا چلیں 1-2 دن کا ہوگا۔ تو حدیث میں ذکر ہے، بخاری اور مسلم میں حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بچوں کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ ان 3 بچوں نے بہت بچپن میں بات کی۔ ایک یہی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور ایک ہیں یوسف علیہ السلام کی گواہی دینے والے، اور ایک جریج جو اللہ کے ولی تھے اس کی گواہی دینے والے، یہ 3 بچے۔ لیکن دیگر احادیث کو اگر ملایا جائے، یعنی اس حدیث میں 3 کا ہی ذکر ہے، اور کچھ دوسری احادیث میں اس کے علاوہ کچھ اور بچوں کا ذکر بھی آتا ہے کہ جنہوں نے بچپن میں بات کی ہے۔ ایک دودھ پیتے بچے کا ذکر آتا ہے کہ اس کی ماں نے ایک بدکار عورت کو دیکھ کر، ایک ایسے مرد کو دیکھ کر کہا جو بڑے اکڑ اور غرور اور شان و شوکت کے ساتھ چل رہا تھا کہ اللہ میرے بچے کو ایسا کر دینا، یعنی وہ سردار تھا۔ تو بچہ بول پڑا، کہنے لگا کہ نہیں، مجھے ایسا نہ کرنا۔ پھر اس نے دیکھا ماں نے کہ ایک لونڈی ہے جس کو لوگ مار رہے ہیں اور ذلیل کر رہے ہیں، تو کہنے لگی کہ اللہ میرے بچے کو ایسا نہ کرنا۔ در حقیقت وہ بچی عورت جو تھی وہ بہت نیک تھی جس کو لوگ ظلماً مار رہے تھے۔ تو بچے نے ماں کا دودھ چھوڑ کر یہ کہا کہ اللہ مجھے اسی طرح کا بنا دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کے تقویٰ کی وجہ سے اس بچے نے یہ بات کہی۔ تو اس طرح اور بچوں کا ذکر بھی آتا ہے، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ وہ انسان کو جس عمر میں چاہے بلا دے۔ انسان ہر عمر میں اللہ کے حکم کے ساتھ بولنے کے قابل ہوتا ہے۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بات تو یہ کہی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، دوسرا یہ کہا کہ مجھے اس نے نبی بنایا، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، اور اس نے مجھے برکت والا بنایا ہے میں جہاں بھی رہوں۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام صاحب برکت تھے، جہاں بھی رہتے تھے ان سے برکت ہی حاصل ہوتی تھی۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور چوتھی بات انہوں نے یہ کی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے کہ میں نماز ادا کروں گا اور زکوٰۃ ادا کروں گا، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد کا میں پابند ہوں، ما دمت حیا، جب تک بھی میں زندہ رہوں، کہ زندگی بھر میں اللہ کی عبادت اور اس کے بندوں کے حقوق نہیں چھوڑوں گا۔ 5ویں بات انہوں نے یہ کہی، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور نیکی کرنے والا اپنی ماں کے ساتھ، یعنی میں اپنی ماں کے ساتھ بہت نیک سلوک کروں گا۔ یہاں باپ کا ذکر نہیں ہے کیونکہ باپ ان کا نہیں تھا۔ اور 6ٹھی بات یہ کہی، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جابر اور بدبخت نہیں بنایا، یعنی ایسی چیز میرے اندر نہیں ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ رسول بھی تھے اور نبی بھی، یہ 2 کتابوں کے حافظ تھے، تورات کے شروع سے ہی حافظ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اپنے وقت پر یا بچپن میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو انجیل بھی عطا فرمائی۔ یعنی یہ ان کا ایک منفرد اعزاز ہے باقی نبیوں سے کہ یہ دونوں کتابوں کے حافظ تھے اور دونوں کے مبلغ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی تورات بھی یہ پڑھے ہوئے تھے اور حافظ تھے اس کے، اور اپنی کتاب کے بھی حافظ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی کتاب بھی عطا کی، لیکن بچپن سے لے کر ان کو پہلی کتاب کا حافظ بنایا ہوا تھا۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا کیا گیا اور جس دن میں فوت ہوں گا اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یعنی دیکھا جائے تو در حقیقت یہ 3 ہی مرحلے انسان پر ایسے آتے ہیں جو انتہائی مشکل ہوتے ہیں، ولادت کا، موت کا، اور قیامت کے دن جو انسان کے اوپر وقت آئے گا۔
تو فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے کہ میرے اوپر تینوں اوقات میں سلامتی ہے، یعنی تینوں اوقات میرے لیے سلامتی والے ہیں، کسی بھی وقت میں اللہ تعالیٰ نے مجھے سلامتی سے محروم نہیں رکھا۔ انشاءاللہ اسے آگے کل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔